السلام علیکم دوستو، فوجداری مقدمات کے ولاگس کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کا بڑا زبردست بڑا انفارمیٹیو اوور آل رولز اینڈ ریگولیشن ہے فوجداری مقدمے میں۔ جناب الجبر کے مقدمات کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا، رولز اینڈ ریگولیشنز کیا کہتے ہیں، رہنمائی کیا کہتی ہے، قوانین فوجداری کیا کہتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ نہ کرے کوئی اس مسئلے سے گزرے، اللہ نہ کرے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بھی مرد یا عورت خدا نہ خواستہ اس کیس سے گزرے تو یہ رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہونے چاہیے۔ رولز اینڈ ریگولیشنز یہ کہتے ہیں جناب الجبر کے مقدمات میں مدعیہ کے جسم پر ضربات اور تشدد کے نشانات کے متعلق ڈاکٹر ملاحظہ بذریعہ نقشی مضروبی اور نتیجہ حاصل کرنا چاہیے۔ ان نشانات سے یہ ظاہر ہوگا کہ مدعیہ نے ملزم کے ساتھ کشمکش کی اور اس فعل کو خوشی سے قبول نہیں کیا۔ مطلب خدا نہ خواستہ جناب الجبر کے مقدمے میں سب سے پہلے مدعیہ کا جو ہے وہ میڈیکل بہت زیادہ ضروری ہے۔ میڈیکل پہ ہی یہ اسٹیبلش ہوگا کہ آئدر یہ جرم جو ہے وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ نتیجہ ڈاکٹری سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ جناب الجبر ہوا ہے یا کہ نہیں، اور اگر مدعیہ کنواری ہے تو اس کا پردہ بکارت پھٹا ہے یا نہیں۔ تیسری سے امپورٹنٹ ہے، شادی شدہ عورت کے جسم اور چار چاند پر خون اور منی کے دھبے ملنا کافی نہیں۔ اگر اس کے ساتھ اور شہادت بھی ملے تو جرم ثابت ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر شادی شدہ عورت جو ہے مدعیہ ہے اور یہ مقدمہ اس کی جانب سے ہے تو اس میں صرف یہ دو چیزیں، خون اور منی کے دھبے ملنا کافی نہیں ہے، اور بھی شہادت ملے تو جرم تب ثابت ہوتا ہے اگر لڑکی کنواری ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، رولز اینڈ ریگولیشن جو کہہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں۔ اگر لڑکی کنواری ہو اور نتیجہ ڈاکٹری میں فعل زنا کی عادی بتائی گئی ہو تو اس صورت میں کافی واقعاتی شہادت کی ضرورت ہوگی۔ خدا نہ خواستہ کہ لڑکی کنواری ہے اور ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق یہ عمل وہ پہلے کر چکی ہے تو اس کیس میں جو جناب الجبر کا کیس ہے اس میں جو ہے شہادت کافی جو ہے واقعاتی شہادت کی ضرورت ہوگی، مطلب گواہ چاہیے ہوں گے۔ اگر مدعیہ کے جسم پر مرد کے بال ہوں تو اسے بذریعہ فرد قبضہ میں لے کر بذریعہ پارسل ایکسپرٹ کے پاس رائے کے لیے بھیجا جائے گا، فورینسک کے لیے بھیجا جائے گا۔ آسان لفظ میں اگر بتاؤں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جرم مرتکب ہوتا ہے اور مدعیہ کے جسم پر کوئی مرد کا بال ہوتا ہے تو وہ بال جو ہے فوراً اس کو بھیجا جائے گا فورینسک کے لیے، اور یہ پارسل کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ اگر مدعیہ کے جسم پر مٹی، کیچڑ یا ریت وغیرہ ملے تو اس کا موقع کی مٹی وغیرہ سے بذریعہ ایکسپرٹ مقابلہ کیا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ وقوع کیچڑ، مٹی یا باہر ہوا ہے تو وہ جو سیمپلز ہیں وہ لینا بھی لازمی ہے اور ایکسپرٹ کو بھیجنا لازمی ہے۔ اگر ملزم یا مدعیہ آتش یا سوزاک میں مبتلا ہوں تو ان کے آثار ایک دوسرے پر بھی نمایاں ہوں گے جن کا معائنہ ضروری ہے۔ وقوع سے قبل اور بعد میں مدعیہ کا چال چلن نوٹ کیا جائے گا، مدعیہ کا سابقہ چال چلن بھی نوٹ کیا جائے گا۔ اگر وہ بدچلن ہو تو مقدمہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی مدعیہ جو کہ یہ الزام لگائے کہ کسی ملزم نے جناب جبر کیا ہے اور اس کیس میں رولز اینڈ ریگولیشن فوجداری ایکٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سابقہ چال چلن بھی دیکھا جائے گا اور اس وقوعے کے بعد بھی چال چلن دیکھا جائے گا، اگر تو خدا نہ خواستہ وہ بدچلن ہو تو یہ مقدمہ کمزور ہو جائے گا۔ کیا مدعیہ ملزم کے مقابلے میں جسمانی لحاظ سے کمزور تھی؟ اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، قانون جو کہتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر مدعیہ ملزم کے مقابلے میں جسمانی لحاظ سے کمزور تھی یا کہ طاقتور، اس سے یہ ثابت ہوگا کہ آیا ملزم مدعیہ پر غالب آ سکتا تھا یا کہ نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ جرم کرنے والا شخص اگر مدعیہ سے زیادہ طاقتور ہے تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ عمل ہوا، اور اگر مدعیہ سے زیادہ طاقتور نہیں، کمزور ہے اور مدعیہ زیادہ طاقتور ہے تو یہ عمل کمزور پڑ سکتا ہے، یہ الزام کمزور پڑ سکتا ہے، کیس کمزور پڑ سکتا ہے۔ اگر ملزم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے تو اس کی تصدیق یا تردید اس طرح ہوگی کہ ملزم کا اس امر کا
سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے گا کہ ملزم زنا کے قابل بھی ہے یا کہ نہیں، اور ملزم کے چار چاند پر دھبوں کا ملاحظہ کرایا جائے گا، ملزم کے جسم کا ملاحظہ کرایا جائے گا، اگر ملزم کے جسم پر کوئی نشانات ضربات ہوں تو اس کی وضاحت طلب کی جائے گی، نیز مدعیہ کواری ہو تو اس کے پردہ بکارت کے سلامت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ اگر تو ملزم صحت جرم سے اقرار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ جرم زنا بالجبر کا نہیں کیا، اس پر الزام ہے، تو اس کے جسم پر لگے نشانات کو بھی دیکھا جائے گا اور باقی معاملات بھی دیکھے جائیں گے جس کی اس کو تفصیل دینا پڑے گی۔ جرائم خلاف و وضع فطری کے مقدمات میں اگر یہ فعل جانور کے ساتھ کیا گیا ہو تو جانور کا نام وغیرہ درج کریں، نیز مدعی سے ثبوت ملکیت جانور بھی طلب کرنا چاہیے۔ بعد تفتیش عدالت کے حکم سے جانور کو سپرداری پر چھوڑ دینا چاہیے۔ رہنمائی قوانین فوجداری، خدا نہ خواستہ اگر زنا بالجبر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلا جو آپ کا وہ ہے اس کے بعد FIR کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے ڈاکٹر سے طبی معائنہ۔ ڈاکٹر سے طبی معائنہ ہی پورے کے پورے کیس کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ وہ کیا ڈاکٹر کی طبی معائنے کی رپورٹ کیا تھی، اور یہ سارے پروسیجرز ہیں، یہ قانون کیا کہتا ہے، پروسیجر کیا کہتا ہے، اس حوالے سے سب کو جانکاری حاصل ہونا چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ اللہ حافظ۔